السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیات 11 سے 14 کا مختصر مطالعہ اور اس کے اندر موجود پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ دورہ قرآن کا پروگرام ہے، مطالعہ قرآن کا یہ پروگرام ہے جس میں پورے قرآن کا مطالعہ ایک دورہ کریں گے ہم۔ تو آئیے آج کی آیات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق الثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصيها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے احکام میراث کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں سے 2 آیتیں 11 اور 12 اس صورت کی آخری آیت میں پورا علم فرائض بیان ہوا ہے۔ وارثوں میں 6 قسم کے لوگ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، اور وہ ہیں باپ، ماں، بیٹا، شوہر اور بیوی۔ اولاد سے 6 قسم کے لوگ مراد ہیں: بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑ پوتا، پڑ پوتی۔ میراث کے قانون میں اخوتن سے مراد 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن دونوں مراد ہیں، خواہ وہ حقیقی ہوں یا علاقی یا اخیافی۔ حقیقی بہن بھائی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، ان کو عینی بھائی بھی کہتے ہیں، اور اردو میں سگا بھائی کہتے ہیں، سگا بھائی۔ علاقی بہن بھائی جو صرف باپ میں شریک ہوں اور ان کی مائیں الگ الگ ہوں، اردو میں اسے سوتیلا بھائی کہتے ہیں۔ اخیافی بہن بھائی جو صرف ماں میں شریک ہوں اور ان کے باپ الگ ہوں۔ میراث میں آگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ مورث کے مرنے کے بعد وہ اپنا مقرر حصہ ضرور لے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ حکومت کی موت ٹیکس ڈیتھ ڈیوٹی مقرر نہیں کر سکتی۔ کوئی حکومت موت ٹیکس یعنی ٹیکس ڈیوٹی ڈیتھ ڈیوٹی
مقرر نہیں کر سکتی، البتہ حکومت اس مال یا جائیداد کا وارث بن سکتی ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ موانع میراث 3 ہیں: غلامی، قتل، اختلاف دین۔ میراث کے حصوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا حصہ ملے گا، مرد کو عورت سے دگنا حصہ ملے گا۔ یہ صورت اس وقت ہوگی کہ میت کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہوں۔ اگر میت کی اولاد میں صرف 2 یا زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان سب کو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا، جس کو وہ سب آپس میں برابر تقسیم کریں گی۔ چونکہ ایک بیٹی کو ایک بیٹے کے ساتھ ثلث ملتا ہے تو ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کے ساتھ بطریق اولا ثلث ملے گا۔ کیونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے زائد ہے تو جب بیٹے کی وجہ سے اس کا حصہ ثلث سے کم نہیں ہوا تو دوسری بیٹی کی وجہ سے کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اس لیے 2 بیٹیوں کا حکم تو بدیہی بات ہے۔ سوال اگر آ سکتا ہے تو وہ 2 سے زیادہ بیٹیوں کے حصے کے بارے میں آ سکتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ 2 سے اوپر کے لیے بھی ثلثان کا حصہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو تمام میراث کا نصف حصہ ملے گا۔ اگر میت کی اولاد بھی موجود ہو اور والدین بھی زندہ ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر میت کا باپ زندہ نہ ہو اور دادا زندہ ہو تو اب چونکہ باپ کی طرف سے دادا میت کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے باپ کا حصہ اب دادا کو ملے گا۔ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر میت کے بہن بھائی موجود ہوں تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باقی پورا باپ کو ملے گا۔ میراث کے مسئلے کا ایک راز سنیے۔ یہاں بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوا کیونکہ بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہ ملا اور باپ کو منتقل کیا گیا، اس لیے کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری باپ کے ذمہ ہے اور باپ ہی کی طرف سے ان بہن بھائیوں کو پورا حق مل سکتا ہے۔ اگر میت کی ایک بیٹی ہے تو اس کو کل ترکہ کا نصف ملے گا، آدھا ملے گا، لیکن اگر اس کی پوتیاں موجود ہوں تو ان کو 6واں حصہ ملے گا بشرطے کہ بیٹا اور پوتا نہ ہو۔ اسی طرح اگر صرف پوتی موجود ہے تو وہ آدھا حصہ لے گی، لیکن اگر پڑ پوتی یا پڑ پوتیاں موجود ہیں تو ان کو 6واں حصہ ملے گا بشرطے کہ بیٹا بیٹی پوتا اور پڑ پوتا موجود نہ ہو۔ اگر بیٹیاں نہ ہوں لیکن پوتیاں موجود ہوں تو بھی اسی ترتیب سے 2/3 حصہ لیں گے بشرطے کہ بیٹا بیٹی اور پوتا نہ ہو۔ اسی طرح اگر صرف پڑ پوتیاں ہیں تو وہ بھی 2/3 حصہ لیں گی بشرطے کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا نہ ہو۔ بیوی کے مال میں شوہر کا آدھا حصہ ہے اگر بیوی کی اولاد نہ ہو۔ اگر بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کے لیے 4واں حصہ ہے۔ شوہر کے مال میں بیوی کا 4واں حصہ ہے بشرطے کہ شوہر کی اولاد نہ ہو۔ شوہر کے مال میں بیوی کا 8واں حصہ ہے بشرطے کہ شوہر کی اولاد ہو، خواہ اس بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے ہو۔ ہاں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرض میں داخل ہے۔ اگر میت کی اولاد باپ دادا میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر حقیقی بھائی کی باری آتی ہے۔ 2 یا زیادہ بہنوں کو ثلثان اور ایک کو آدھا ملے گا بشرطے کہ حقیقی بھائی نہ ہو۔ اگر اولاد باپ دادا اور حقیقی بھائی بہن موجود نہ ہوں تو پھر علاقی بہن کو اسی ترتیب سے حصہ ملے گا۔
جس ترتیب سے حقیقی بہن کو ملا تھا، بشرطے کہ علاقی بھائی نہ ہو۔ ہاں، اگر حقیقی بہن ایک موجود ہو اور اس نے حصہ لیا ہے تو پھر علاقی بہن یا بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ اولاد باپ، دادا، حقیقی بھائی اور علاقی بھائی موجود نہ ہوں۔ اگر میت کی اولاد باپ اور دادا میں سے کوئی بھی نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا بہن اخیافی ہو تو بہن یا بھائی اخیافی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن اگر مذکورہ شخص کے اخیافی بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو سب کے لیے 1/3 حصہ ہے، جو ان میں بلحاظ مرد و زن برابر برابر تقسیم ہوگا۔ بیٹی ذوالفروز میں سے ہے، لیکن جب بیٹا موجود ہو تو بیٹی بھی اس کے ساتھ اسبہ بن جاتی ہے، اور قرآنی قانون للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق حصہ لے گی۔ اسی طرح پوتے کے ساتھ پوتی، پڑ پوتے کے ساتھ پڑ پوتی اسبہ بن جاتی ہے، اور پھر ان کو ذی الفروز میں حصہ نہیں ملتا بلکہ بطور اسبہ حصہ لیتی ہے۔ ذو الفروز میں صرف باپ ایسا وارث ہے کہ اس کو ذو الفروز میں بھی حصہ ملتا ہے، اور پھر ان سے بچا ہوا بھی بطور اسبہ لیتا ہے۔ باپ کے علاوہ جتنے بھی ذو الفروز ہیں وہ جب ایک دفعہ بطور ذو الفروز حصہ لے لیتے ہیں تو پھر دوبارہ بطور اسبہ پھر حصہ نہیں لے سکتے۔ میاں بیوی کو سببی ذو الفروز کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا حصہ نکاح کے سبب سے ہے، اور باقی کو نسبی ذو الفروز کہتے ہیں۔ اس فرق کا اثر یہ ہے کہ جب ذو الفروز سے بچے ہوئے ترکہ کے لینے کے لیے اسبات میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو وہ مال صرف نسبی ذو الفروز میں واپس دوبارہ تقسیم کیا جائے گا، سببی کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ورثاء کے جتنے حصے ہیں، نصف، ثلث وغیرہ، تو یہ مردے پر موجود قرض اور وصیت پر عمل کے بعد بچے ہوئے مال میں سے نہ کہ پورے مال میں سے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے متعین احکام خصوصاً میراث کے احکام میں تجاوز کرتا ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ذات ہے، اور اس کے احکام بھی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، لہذا کسی انسان کو اس میں رد و بدل کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ تھیں آج کی آیات سورہ نساء کی، جس کا مختصر ہم نے میسج اس کے اندر جو موجود تھا، پیغام دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔